اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہمارا سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم آیات 94 تا 96 پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا ہو تو موت کی آرزو کرو، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اور اس کی نعمتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تمام لوگوں کو محروم کر کے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعی جو ہے وہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ نے آخرت کو تمہارے لیے بنایا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر مرنے کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کر رکھے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، ان ظالموں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص، ہوس رکھنے والا زندگی کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کے یہ حریص ہیں۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک شخص کہ اسے زندگی دی جائے 1000 برس کی۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے طویل مدت تک کا جینا، یعنی جتنی بھی عمر۔ اس آیت کے اندر ایک اہم آفاقی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ کا بیان ہے، بہت اہم رہنمائی ہے اس آیت میں۔ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں، چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، لہذا آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے وہ آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو، آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، تو موت کی تمنا کرو بھائی، تاکہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی خالق حقیقی سے جا ملو۔ جس کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس رہوں، اس سے جا کے ملاقات کروں، اور اللہ سے محبت کا ذریعہ جو ہے وہ موت ہے۔ اللہ سے ملنے کا سب سے پہلا سٹیپ تو موت ہے نا، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو بنی اسرائیل اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہ کریں گے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، اور ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت سے ان کی کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، وہ مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ 1000 برس تک جیے، 1000 برس تک اسے عمر دی جائے اور وہ جیے۔
البتہ اللہ نے فرما دیا کہ لمبی زندگی کی آرزو بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ یہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ سے تعلق جانچنے کا معیار ہے کہ ہم موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق ہے تو پھر موت کی تیاری بھی ہو رہی ہوگی، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو موت کی تیاری بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اس لیے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کے لیے تیار ہیں۔ رائٹ ناؤ، ابھی اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ وہ 5 سوال جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، وہ کیا سوال مجھے اور آپ کو یاد ہیں؟ کیا ہم ان کی تیاری کر رہے ہیں؟ کون سے ہیں وہ 5 سوال؟ میں نے جو تمہیں عمر دی تھی اس عمر کو کیسے گزارا، کن کاموں میں لگایا اپنی زندگی کو؟ پھر اس عمر کا بھی جو جوانی کا حصہ تھا جس کے اندر تمہارے اندر کچھ کرنے کی صلاحیتیں تھی، جذبہ تھا، وہ جوانی کا حصہ کہاں لگایا، کن کاموں میں لگایا؟ کیریئر کی فکر میں لگے رہے، دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہے، یا آخرت کی فکر بھی کی؟ اور مال کو کیسے کمایا؟ حلال ذرائع سے کمایا، حرام ذرائع سے کمایا؟ اور مال کو خرچ کہاں کیا، کن کاموں میں خرچ کیا؟ اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں خرچ کیا یا نافرمانی والے کاموں میں خرچ کیا؟ اور آخری بات یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ تو یہ ہے وہ 5 سوال جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھنے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے سچے ہیں اپنے دعویٰ میں؟ اللہ ہمیں اپنے اس دعوے کو سوچنے کی اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔